جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر خدا کی، میری اور تمام کائنات کی لعنت ڈالتی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے انبیاء کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرمت ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائیہ الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ گزشتہ جمعے والا یعنی خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آگے بڑھایا جائے گا۔ محمدی مسجد والوں، یہ وہ صحابی رسول ہے جس سے میرے نبی پاک نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں عطا کی تھی۔ یہ حیا کا پیکر تھا۔ سخاوت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی فضیلت و شان ہے وہ یہ کہ جب پتہ چلا کہ مکہ کی سرزمین میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع آئی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور کریم نے 1400 صحابہ یعنی کہ درخت کے نیچے ایک شجر جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے، یعنی تحت شجرہ، ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کو میرے نبی نے بٹھایا اور کہا کہ صحابیوں، ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا کہ حضور کریم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کا اوپر رکھا اور فرمایا کہ میں محمد حضرت عثمان غنی کی بیعت کر رہا ہوں، یعنی شہادت جو ہوئی ہے ان کا بدلہ لینے کے لیے۔ جو 1400 صحابہ نے حضور کریم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی اس بیعت میں شامل ہیں۔ محمدی مسجد والوں، حضور کریم نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی حضور کریم نے بھیجا کہ جا عثمان غنی کہو کہ حضور کریم خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ لیکن جب اطلاع آئی کہ حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا، حضور کریم نے ادھر بیعت لے لی۔ لیکن محمدی مسجد والوں، ادھر حضرت عثمان غنی سے ان کے وہ جو قریشان مکہ کے سردار تھے وہ کہنے لگے، اے عثمان، تو طواف کر سکتا ہے، ہم تجھے اجازت دے رہے ہیں، تو اس خانہ کعبے کا طواف بھی کر سکتا ہے، ہم تجھے اجازت دے سکتے ہیں، لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں دے سکتے، تیرے رسول کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضور کریم کے اس یار کو سارے قریشان مکہ نے کہا، عثمان تو کر سکتا ہے اس علاقے کا طواف، حج کا یعنی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، صفا مروہ پہ جا سکتا ہے، مقام ابراہیم پہ جا سکتا ہے، لیکن تیرا نبی نہیں آ سکتا، تیرے نبی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سے جب انہوں نے کہا، حضرت عثمان غنی نے خوبصورت جواب دے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا۔ ادھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ذکر چل پڑا، حضور کریم تک اطلاع آئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ
بھیجا تھا کہ ہمارے لیے اجازت لے کر آؤ، لیکن ادھر سے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے جو آپ نے یہ تحت شجرہ کے نیچے بیعت کی ہے، میں سارے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اگر حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا گیا، اے عثمان تو طواف کر سکتا ہے، تو کعبے کی زیارت کر سکتا ہے، تیرا نبی نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے قریشیو، اے سردارو، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں نبی کے بغیر کعبے کا طواف کروں؟ نبی کے بغیر میں کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، میری عبادت میرے نبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا باتیں کر رہے ہو اے قریشان مکہ، میری بات سنو، تم سمجھتے ہو مجھے مال سے پیارے، تم سمجھتے ہو مجھے سونے چاندی سے پیارے، تم سمجھتے ہو مجھے جائیداد سے پیارے، تم سمجھتے ہو مجھے دولت سے پیارے، تم سمجھتے ہو اللہ نے مجھے دولت عطا کر رکھی ہے، تم سمجھتے ہو میں عثمان اس مال کا پجاری ہوں، اس عورت سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے پریشان مکہ میری بات سن لو، مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسول ہی میری متاع حیات ہے، میں دہلیز مصطفیٰ چھوڑ کے جاؤں گا کہاں، میرا تو آسرا ہی محمد کی ذات ہے۔ سارے قریشی گھبرا گئے کہ یار عثمان کیا کر رہا ہے، کہا نہیں یارو، میرا کعبے کا طواف میرے نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ میں نبی کے بغیر کعبے کا طواف کروں؟ میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا، میں کعبے کا چکر نہیں لگاؤں گا جب تک تم میرے نبی کو آنے کی اجازت نہیں دو۔ ادھر میرے نبی پاک سارے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے مٹا دیا۔ صحابیوں، مجھے اطلاع مل رہی ہے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تم کیا چاہتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجیے۔ وہ درخت کے نیچے سارے صحابہ بیٹھے، موتی مسجد والوں، حضور کریم نے سارے صحابہ سے بیعت لی۔ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کر کہا جا جبرائیل، لقد رضی اللہ صحابہ سے کیا ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ محمدی مسجد والوں، کون عثمان غنی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک کنواں تھا یہودی کے قبضے میں، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ مسلمانوں کی خواتین جب پانی بھرنے آتی تھی وہ کنویں سے انہیں ہٹا دیتا تھا، تھوڑا سا پانی دیتا تھا، پانی بیچتا تھا، مسلمان عورتوں کو یعنی تنگ کیا کرتا تھا۔ حضور کریم کا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، وہ یہودی ہماری خواتین کو پانی نہیں بھرنے دے رہا، ہمیں پانی کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ سارا ایک ہی یہ کنواں ہے
جہاں سے پورے علاقے کے لوگ پانی بھرتے ہیں، لیکن یہ کنواں یہودی کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے رسول کو طریقہ نکالیے کہ جناب یہ کنویں کا پانی ہمیں مل جائے۔ فرمایا کہ اچھا۔ حضور کریم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ صحابیوں، علاقے کے لوگ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو پانی نہیں مل رہا، یہودی کے قبضے میں ہے۔ کون ہے جو اس پہ یہودی سے کنواں خرید کر ہمارے مسلمان عورتوں کے حوالے کر دے تاکہ سب کو پانی ملتا رہے، سب کو پانی کی جو ہے ضرورت پوری ہوتی رہے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے جب بات سنی نا محمدی مسجد والوں، خاموشی کے ساتھ چلے اٹھ رہے اور جا کر یہودی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہودی باہر آیا، حضرت عثمان غنی کو اس نے پہچان لیا، کہنے لگا عثمان غنی کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ اے یہودی، میں تیرے سے اس کنویں کا سودا کرنے آیا ہوں، یہ کنواں مجھے بیچ دے۔ میں نے کہا نہیں، یہ کنواں تو میں نہیں بیچوں گا، کسی صورت میں بھی نہیں بیچوں گا۔ فرمایا کتنے پیسے لے گا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یوں کریں کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم اس سودے کو نا پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اس کنویں کے اوپر، یعنی کہ ایک ٹائم آپ پانی بھر لیا کرو، ایک ٹائم ہم بھر لیں گے اور آپ کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار ہوں، آدھا پانی میں لیا کروں گا، یعنی کہ کنویں کا ایک ٹائم میرے پاس ہوگا، دوسرا ٹائم تیرے پاس ہوگا، اب مقرر کر لے کہ کون سے ٹائم پہ تو پانی دے گا۔ اس نے کہا کہ دن کے ٹائم عورتیں آتی ہیں، دن کے ٹائم پانی بھرنے آتی ہیں، چلو یوں کرتے ہیں کہ دن والا حصہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، دن کے ٹائم میں نے پانی نہیں دوں گا، رات کے ٹائم عورتیں پانی نہیں بھرنے آئیں گی، رات کا پانی بھی میرے پاس ہی رہے گا، بس مجھے ڈبل ملتا رہے گا، ادھر سے عثمان غنی سے مجھے پیسہ ملتا رہے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے محمدی مسجد والوں، حضرت عثمان غنی نے سارے صحابہ سے کہا صحابیوں میں نے اس یہودی سے پارٹنرشپ کر دی ہے تو رات کا حصہ میرے پاس آیا ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ نے کہا اے عثمان غنی ہماری خواتین رات کو ہی پانی بھر لیا کریں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ محمدی مسجد والوں، رات کو خواتین آتی تھی، پردے کا پردہ ہو جاتا تھا، پانی کا پانی بھر لیتی تھی، جب صبح یہودی اٹھ کے دیکھتا تھا پانی ہوتا نہیں تھا، دن کے ٹائم پانی ختم ہو جاتا تھا، رات کے ٹائم خواتین سارا پانی بھر کے لے جاتی تھی، کیونکہ رات کا ٹائم عثمان غنی کا مقرر ہوا ہوا تھا۔ یہودی گھبرا کر کہنے لگا اے عثمان تو یوں کرو، میں یہ سارا کنواں تجھے بیچنے کے لیے تیار ہوں، میں پارٹنرشپ ختم کرتا ہوں، بتا کتنے کا لوگے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اب بتا مجھے کتنی قیمت لے گا؟ وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہودی بتا کتنے کا یہ کنواں بیچے گا؟ اس نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی کنواں ہے، میں اسے بہت مہنگا بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیا 10,000 ریال؟ کہنے لگا نہیں 20,000 ریال۔ یہودی کہنے لگا نہیں 30,000 ریال۔ یہودی کہنے لگا نہیں 40,000 ریال۔ جب بات آئی یہودی کہنے لگا مجھے منظور ہے
مسجد والوں، میرے نبی کے یاروں کا کیا مقام ہے، میرے نبی کعبہ کا یہ یار مسجد میں خطبہ دے آئے، بلوائی آئے، حضرت عثمان غنی کا وہ عصا توڑ دیا جو نبی پاک ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دیا کرتے۔ حضور کہیں کو مہدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ حضور کریم کے یار حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے تھے تو حضور کریم ایک عصا پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ان بلوائیوں نے کیا کیا، عثمان غنی سے وہ عصا لے کر حضور کریم کا وہ عصا توڑ دیا۔ آپ کو پتا ہے اس عصا کا کیا رتبہ تھا، اس عصا کا مقام کیا تھا، اس عصا کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں۔ ایک عصا تو موسیٰ کا تھا نا، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو عصا پکڑا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان یعنی کہ حضرت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس عصا کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون کے سامنے گئے سارے یہودی کا یعنی وہاں پر جادوگر موجود تھے اور وہاں پر سارے یعنی کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے رسیاں پھینکی، ساری رسیاں سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے، یا اللہ یہ تو کتنے بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے رسیوں کا سانپ بنا لیا، وہ سارے زہریلے سانپ میری طرف آ رہے ہیں، مجھے کہیں ڈس نہ لیں، کہیں مجھے کھا نہ لیں، اے اللہ میں کیا کروں، ان سانپوں سے کیسے بچوں؟ جادوگروں نے تو مجھ پر سانپوں کا حملہ کروا دیا ہے۔ سارے جادوگروں نے رسیاں نیچے پھینک کر اوپر دم پڑا، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ساری رسیاں سانپ بن کر حضرت موسیٰ کی طرف جانے لگی۔ ہزاروں سانپ تھے جو موسیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے، موسیٰ کو ڈنگ مارنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی گھبرایا، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، میں یہ عصا کو کیا کروں؟ تو رب العالمین فرمانے لگے کہ اے موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے کہ ان جادوگروں نے ان رسیوں کا سانپ بنایا، یہ سانپ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ہاں اللہ میں کیا کروں، ان سانپوں سے کیسے بچوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ یوں کرو اس عصا کو زمین پہ ڈالو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے دیکھ کیا ہوگا۔ مہدی مسجد والوں جب حضرت موسیٰ نے عصا نیچے پھینکا، اللہ نے اس عصا کو سب سے بڑا سہا بنا دیا۔ وہ سہا سارے سانپوں کو نکل گیا، سارے سانپ ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اپنے عصا سے گھبرانے لگے کہ یہ تو بہت بڑا عصا ہے، یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے مجھے ان سانپوں سے بچایا۔ فرمایا موسیٰ اپنا عصا پکڑ لے، یا اللہ یہ تو سانپ ہے، کہیں مجھے نہ ڈس لے، کہیں مجھے نہ نکل لے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت
رات کا لمحہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، حضور کریم سے گفتگو ہو رہی تھی۔ حضور کریم نے فرمایا صحابیوں ٹائم بہت ہو گیا، اب جاؤ اور جا کے آرام کرو۔ دونوں صحابی جب باہر گئے تو اندھیرا تھا، پھر اندر آ گئے۔ اللہ کے رسول باہر تو اندھیرا ہے، ہمیں راستے کا بھی نہیں پتہ لگے گا، باہر چاند بھی کوئی نہیں نکلا، اندھیرا خوب ہے، ہم راستہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو ہم واپس اس لیے آ گئے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ صحابی یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا پکڑا ہے نا، یہ عصا مجھے دے۔ محمدی مسجد والو، صحابی رسول نے وہ عصا میرے نبی کو پکڑایا۔ حضور کریم کے پاس جو عصا پڑا تھا، حضور کریم نے اس عصا کے ساتھ اس کو ملا، ٹچ کیا۔ ٹچ کرنے کے بعد کہا کہ صحابی یہ لو، اس عصا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول یہ تو عصا ہمارے پاس ہے، لیکن ہم عصا کے ساتھ تو چلے جائیں گے، لیکن بعد اندھیرا پڑا، روشنی کوئی نہیں، ہمیں راستہ کیسے ملے گا؟ ہم کیسے جائیں گے؟ ہمیں تو کوئی پگڈنڈی کی نظر نہیں آئے گی، اوپر اندھیرا ہے، خوب اندھیرا ہے، نہ ستارے نکلے ہیں، نہ چاند نکلا ہے، کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہم اندھیرے میں کیسے اپنے گھر کی طرف جائیں گے؟ اللہ کے رسول مسکرا کر کہنے لگے صحابیوں اب جاؤ، باہر نکلو، جوتیاں پہنو اور مسجد نبی سے باہر جاؤ۔ یہ محمدی مسجد والوں، میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، میرے نبی کی کا خوبصورت منہ سے کیا جھلک دکھانے لگا۔ وہ دونوں صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول جیسے آپ کا حکم، ہم باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ محمدی مسجد والوں، دونوں صحابیوں کے پاس عصا پکڑا ہوا، یا وہی باہر نکلے، مسجد نبی کے دروازے سے باہر نکلے، وہ صحابی رسول ہلا رہ گئے کہ کس عصا کو میرے نبی نے چھوا تھا، وہ عصا باہر جو کی چار کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ اب جو بھی کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی، سارے راستے کھل گئے۔ محمدی مسجد والوں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ عصا سے عصا ٹچ ہوا تو عصا میں روشنی کیسے ہو گئی؟ محمدی مسجد والوں، جب دنیا کا دان لینے والوں، موبائل فون پہ زندگیاں گزارنے والوں، ارے ٹیلی فون کے ڈیک پہ جب آپ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہو، ایک دوسرے کو بلوچ کرتے ہو، اگر تیرے ٹیلی فون سے ٹچ ہوتا ہے، تیرے ٹیلی فون کا میسج دوسرے فون پہ چلا جاتا ہے، میرے نبی نے ٹچ کیا، میرے نبی کا نور اس کے سامنے کیوں نہیں جا سکتا؟ صحابی بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واہ واہ واہ، یارو بڑا دل خوش ہو گیا، یہ تو میرا عصا روشن ہو گیا، اب یہ عصا کو میں کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اب عجیب بات دیکھیے محمدی مسجد والوں، جس صحابی رسول کے پاس عصا تھا، جس کو میرے نبی نے چھوا تھا، اس میں روشنی تھی، لیکن دوسرے صحابی کے عصا میں روشنی نہیں تھی۔ اب جس کا روشنی تھی اس کا گھر پہلے آ گیا، اب جس کے ہاتھ میں عصا تھا اس کی روشنی نہیں تھی، اس کا گھر بہت آگے تھا، اب آگے اندھیرا تھا۔ اب وہ صحابی آگے اندھیرے میں کیسے جاتا؟ کیونکہ ایک جو صحابی رسول جس کی عصا روشن ہو چکا تھا، اس کا گھر آ گیا تھا، وہ گھر تک پہنچ گیا تھا۔ اب دوسرا صحابی کہنے لگا اے یار، تیرے عصا کا تو میرے نبی نے روشن کر دیا، میرا عصا تو خالی پڑا ہے، اب میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟
وہ صحابی کہنے لگا کیوں گھبراتا ہے؟ آؤ نبی پاک کا طریقہ آزماتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک کا طریقہ آزماتے ہیں، کیسے آزماتے ہیں؟ اس آگے رسول کہنے لگے کہ میری تو نے دیکھا تھا نبی نے عصا کے ساتھ عصا جوڑا، جی ہاں کہ اپنا عصا دے دو۔ مہدی مسیح والو خدائے رب العالمین کی قسم ہے میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، حدیث نبی میں لکھا ہے کہ جب اس صحابی سے اس عصا کو لیا، اس عصا کو نبی والے عصا سے توڑا، اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو نبی کا جان بنا دیا۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں، حضرت عثمان غنی کو بند کر دیا گیا، عثمان غنی پہ پانی بند ہو گئی، عثمان غنی پہ روٹی بند ہو گئی، حضرت عثمان غنی پہ ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، مہدی مسیح والو آؤ صاحب رسول کی پاس پورے 40 دن گزر گئے، میرے عثمان نے روٹی کوئی نہیں کھائی، 40 دن گزر گئے، حضرت عثمان نے پانی کوئی نہیں پی۔ بیوی کہنے لگی عثمان 40 دن گزر گئے کیا کریں؟ فرمایا بیوی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 40 دن مجھے گزر گئے لیکن بیکار کوئی نہیں گزرے۔ مہدی مسیح والو ایک خوبصورت بات سنتے جائے، حضرت عثمان غنی نے 40 دن کیسے گزارے؟ افطاری کے ٹائم حضرت عثمان غنی نمک سے روزہ رکھا کرتے تھے، نمک سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت لمحہ! بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا۔ مہدی مسیح والو یہ دردناک واقعے کے جو لمحہ آ گیا تھا، یہ میں آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ اسلام میں دہشت گردی کیوں حرام ہے؟ دہشت گردی کا نشانہ حضرت عمر فاروق بنے، دہشت گردی کا نشانہ عثمان غنی بنے، دہشت گردی کا نشانہ حضرت علی بنے، دہشت گردی کا نشانہ حضرت امام حسین بنے۔ اس لیے اسلام کے اندر دہشت گردی کو حرام رکھا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی 40 دن جب گزر گئے تو ادھر بار بلوائیوں نے گھیرا کر رکھا تھا، انہوں نے کہا یارو بہت دن گزر گئے، آؤ ہم گھر میں گھس کے عثمان غنی کو مار دیتے ہیں، عثمان غنی کو شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جب لمحہ آیا، مہدی مسیح والو میں جب پڑھ رہا تھا خود میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول کے اس یار کی کتنی بڑی شہادت آتی ہے، کتنا بڑا لمحہ آتا ہے۔ ہمیں تو بیٹھا بٹھایا دین مل گیا، ہمیں تو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے نمازیں مل گئی، بیٹھا بٹھایا قرآن مل گیا، بیٹھے بٹھائے عبادتیں مل گئی، ہمیں تو کچھ بھی مصیبتیں نہیں اٹھانی پڑی۔ آؤ اسلام کی اصل قدر دیکھنا چاہتے ہو، اصحاب رسول کے کردار میں دیکھو، اصل اسلام دیکھنا چاہتے ہو، حسین کے میدان کربلا میں دیکھو کہ حسین نے کس طرح اپنا سر جو ہے اللہ کی راہ میں جھکایا، غیر کے آگے نہیں جھکایا، دنیا کو بتا دیا کہ ہے لوگو حسین کا سر بھی ایک ہے، خدا کا در بھی ایک ہے، میرا ایک سر ایک در کے آگے جھک سکتا ہے، حسین کا در کسی اور در کے آگے نہیں جھک سکتا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے بلوائیوں نے دروازہ توڑا۔ یہ کیا لمحہ؟ جس دن شہادت ہونی تھی نا، اس ایک دن پہلے حضرت عثمان غنی نے بیوی سے کہا کہ بیوی ادھر آ، سنیے خوبصورت بات سنیے۔ حضرت عثمان غنی نے بیوی کو بلایا، بیوی ادھر آ، یہ جو پرانا بکسا پڑا ہے نا، یہ پرانا بکسا اٹھا کے لیا۔ بیوی گئی، پرانا بکسا اٹھا کے لایا،
کہا کیا کروں؟ کہا اس کو کھولو۔ جب کھولا عثمان غنی اتنے نڈھال ہو چکے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بڑی مشکل سے جب دروازہ بکسے کا کھولا تو حضرت عثمان غنی نے بیوی سے کہا یہ جو میرا پنجامہ پڑا ہے نا، یہ پنجامہ نکال کر مجھے پہنا دو۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی نے وہ پنجامہ سنبھال کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی نے تہمت باندھ رکھی تھی اور سامنے اللہ کا قرآن کھلا پڑا تھا۔ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ بیوی یہ جو پنجامہ ہے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیوی یہ پنجامہ نکالو، یہ مجھے پہناؤ۔ فرمایا عثمان پنجامہ کیوں پہننا چاہتے ہو؟ سنو ماندی بسی والو۔ حضرت عثمان غنی رونے لگے، رو کے کہنے لگے بیوی جب بلوائی مجھے ماریں گے، میری تہمت کرے گی، میری بلیاں ننگی ہو جائیں گی، جب میں اس حالت میں نبی پاک کے پاس کروں گا، جب نبی پاک کے پاس پہنچوں گا، میرا نبی کہے گا عثمان کس حالت میں آئے ہو؟ تم تو وہ جس کے حیات کو دیکھ کر فرشتے بھی حیات کرتے تھے۔ مجھے پنجامہ پہنا دو تاکہ شہید ہونے کے بعد میں اپنے نبی پاک کے پاس حیا والا صحابی بن کر جانا چاہتا ہوں۔ بلوائی اندر آئے، وقت ہو رہا ہے محمدی مسیح والے، ایک عجیب شہادت کا لمحہ ہے کہ بلوائی اندر آیا، حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ پہلے ہی 40 دن سے کھانا نہیں کھایا، 40 دن کا بھوک، 40 دن کا پیاس۔ بلوائی نے حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ ایک بلوائی نے عثمان غنی کی داڑھی پکڑی، عثمان غنی رو کر کہنے لگے بیٹا اگر یہ تیرا والد جواد دیکھ لیتا کبھی برداشت نہ کر۔ ایک نے تلوار ماری، ایک بلوائی آگے آیا، عثمان غنی کے گلے میں خنجر چلایا، عثمان غنی کی خون کی لہریں باہر نکلی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا خون اللہ کے قرآن پر، قرآن کھلا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیات پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا۔ اللہ نے کیا خوبصورت نظارہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا لمحہ ہے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ فرمایا کہ جب شہادت کے لمحے کا رات کا لمحہ تھا نا، جس دن شہید ہونا تھا نا، تو فرمایا کہ اے بیوی آج مجھے شام تک جو ہے نا بلوائی ختم کر دیں گے، مجھے شہید کر دیں گے۔ فرمایا کہ اے عثمان آپ کو کیسے پتا ہے کہ بلوائی شام تک آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کو شام تک مار دیں گے؟ کیا راز تھا یہ؟ عثمان غنی کو کیسے پتا چلا کہ شام تک یہ بلوائی مجھے شہید کر دیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کیا خوبصورت بات اپنی بیوی سے کہی کہ بیوی آج شام کو میں شہید ہو جاؤں گا، آج شام کو مجھے یہ قتل کر دیں گے، آج شام کو میرے جسم میں یہ ٹکڑے کر دیں گے۔ بیوی کہنے لگی عثمان آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ شام کو شہید ہو جائیں گے، آپ شام کو آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے بیوی کل رات میں نے تہجد پڑھا ہے، میں نے مصلی پہ مجھے نیند آ گئی، خواب کے اندر مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو۔ حضور کریم نے فرمایا عثمان جلدی آ،
عثمان میں محمد حوض کوثر پر پانی لے کر تیرا روزہ افطار کرانا چاہتا محمدی مسیح والو یہ صحابی رسول کتنا مقدر والا ہے جس کی شہادت کا انتظار میرا نبی کر کے کہہ رہا ہے عثمان جلدیا میں حوض کوثر پہ کٹورا پانی کا بھر کر تجھے روزہ افطار کرانا چاہتا دنیا کی کپیڑوں میں پڑ گئے دنیا کے لبوں میں پڑ گئے بلوائی آیا عثمان غنی کے گلے میں چھری چلائی ایک بلوائی آیا حضرت عثمان غنی کی تلوار چلائی دوسرے بلوائی نے حضرت عثمان غنی کے پیچھے سے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اور اتنے زخم لگائے حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے اب سنو محمدی مسیح والو قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا کسی کی شہادت کی گواہی میدان ہوگے گا کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبی دے گی کسی کی شہادت کی گواہی تیر و کمان دے گا اے عثمان تیری شہادت پہ قربان جاؤ قیامت کے دن تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا محمدی مسیح والو ہر صحابی رسول کی عزت کی آنکھ ہوگا ہر صحابی میرے رسول کریم کی آنکھوں کی زیارت کرتا تھا ارے محمدی مسیح والو ہم تو ایسے گناہگار لوگ ہیں کہ صحابہ کی تعریف کرنے کے بھی قابل نہیں ہے ہم نبی پاک کے صحابہ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں آؤ محمدی مسیح والو محبت رسول اپناؤ محبت اہل بیت اپناؤ محبت اہل صحابہ اپناؤ میرے نبی کے یاروں کو اپناؤ ان کے کردار کو اپناؤ اللہ کے قرآن کو اپناؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ دل کے کمرے کو صاف کرو یہ دل کا کمرہ اللہ نے اپنا گھر بنا رکھا ہے اللہ نے کہا لوگو یہ دل میرا گھر ہے اس گھر کے اندر آؤ لیکن محبت کے ساتھ آؤ محمدی مسیح والوں میری آخری بات یہ سنو کہ جب آپ مسجد میں آتے ہو اللہ کے گھر میں آتے ہو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے جوتیاں باہر اتار دیتے ہو کہ خدا کا گھر پلیت نہ ہو جائے اللہ کہتا ہے جب میرے گھر میں آتے ہو دل کے کمرے میں آتے ہو دل کے اندر سے نفرت کی جوتیاں بھی باہر نکالو تاکہ میں خدا تیرا دل صاف کر دوں اللہ مجھے آپ